بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم جمعۃ المبارک کے آداب، اس کی فضیلت اور اس کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے ناظرین، گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرا چینل وظائف کا جہاں کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جانو۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء پر ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی اور ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی۔ جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئیں وہ کسی اور کو نہ ملی۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر پر ہے اور فضیلتوں میں سب سے آگے، سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعہ کے دن کا ملنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ پاک جل شانہ نے اپنی کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید میں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگلوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر یہی جمعہ کا دن اس لیے مقرر ہوا مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور ہمیں اللہ پاک جل شانہ نے اس کی ہدایت کر دی اور اس بنا پر سارے لوگ پیچھے ہو گئے۔ یہود کل ہفتہ اور انصار پرسوں اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ بخاری۔ اسلام انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے، دکھ سکھ اکٹھے برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، یہ آپس میں محبت سکھاتا ہے جس کا پیغام ہر دم محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کے مدینے تشریف لانے سے قبل انصار نے یہود کی دیکھا دیکھی اپنے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا جسے یوم العروبہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مسلم۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ ابن ماجہ۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا ایسے نہیں جو جمعہ کے دن سے خوف نہ کرتے ہوں۔ ابن ماجہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک جل شانہ نے جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلت اور بہت سی برکات رکھی ہیں، بہت سے آداب رکھے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، بحوالہ قلوۃ القلوب۔ پیارے ناظرین، جمعہ کی سنتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو
اپناتا ہے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کی سنتیں کون کون سی ہیں۔ جمعہ کی سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لہب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعہ کے دن جو سورہ کاف پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطایا یعنی صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے والے امام الانبیاء کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ پیارے ناظرین، جمعہ کے دن قبولیت والی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ پاک جل شانہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے، بخاری شریف۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے، مسلم۔ جابر ابن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو، ابو داؤد۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے فرمایا کہ اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، ترمذی۔ پیارے ناظرین، یہ تھی جمعہ کے دن کی فضیلتیں، آداب اور سنتیں، اور جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی جمعہ کے دن والی ایک قبول گھڑی عطا فرما دے تاکہ ہمارے دین و دنیا کے تمام کام بن جائیں۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔